بھائی کی بارگاہ میں آیا اور ان کی کنیز کو تو نظریں بٹھا کے دیکھتا ہے، ان کی کنیز کی طرف تیرے نظریں لگی ہوئی ہیں، تجھے پتا نہیں ہے کہ کسی عورت کو ایک نظر دیکھا نہیں جاتا، تو ان کی بارگاہ میں آ کے انہیں کی کنیز کو تارتا ہے۔ بابا فرید کو جلال آیا، بابا فرید کھڑے ہوئے، کہا نفس کے پجاری سن، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا تھا اس کی نظروں میں، لیکن میری نظریں اس کی جاکہ میں نہیں چلی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو نظریں کس پہ نہیں تھی، بلکہ نظریں لوگوں محفوظ پہ ہو رہی تھی۔ اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ اتنے بڑے بلی کی بارگاہ کی کنیز، اور میں نے دیکھا تھا کہ اس کی تقدیر میں جہنمی لکھا گیا کہ یہ جہنمی ہے، یہ جنتی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اتنے بڑی بلی کی بارگاہ کی کنیز، اور یہ اتنے سالوں سے یہاں لوگوں کی خدمت کرتی ہے، اور یہ جہنمی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا۔ میں نے اس کی تقدیر کو ڈھونڈنا شروع کیا، ادھر تقدیر کو ڈھونڈ رہا تھا، ادھر ہاتھ ڈھونڈ رہا تھا، ادھر تقدیر بھی ڈھونڈ گئی، ادھر ہاتھ بھی ڈھونڈ گئے، اور جیسے میں نے دیکھا تھا اس کی تقدیر ڈھونڈ، تو اب یہ جنتی ہو گئی ہے، اب یہ جہنمی نہیں بچی ہے، اب یہ جنتی ہو چکی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ابھی شیخ شہاب الدین سہروردی کھڑے ہو گئے اور کہا فرید اب تم ہماری بارگاہ سے چلے جاؤ، ہم تمہیں مرید نہیں کر سکتے۔ بابا فرید بھی کھڑے ہو گئے، کہا مرید کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھ میں ایسی کون سی غلطی ہو گئی، مجھے کیوں مرید نہیں کرنا چاہتے؟ تو بابا فرید سے شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا تھا ارے مرید بننے سے پہلے تمہارا عالم یہ ہے کہ تقدیریں بدل دیتے ہو، مرید بنانے کے بعد تمہارا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گلا پھر دیتے ہو شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں بات عرض کر رہا تھا حضور صابر پاک کی، کیونکہ یہ جلسہ حضور صابر پاک کے نام سے منسوب ہے۔ حضور صابر پاک پر بابا فرید نے محنت کی اور ان کو کلیر کی سرزمین پر بھیج دیا۔ جب بابا فرید نے صابر پاک کو کلیر کی سرزمین پر بھیجا تو یہ کلیر کی سرزمین پر آئے۔ اب وہاں پر لوگوں میں کیا تھا کہ ایک طبقہ مالدار تھا اور ایک طبقہ غریب تھا، لکڑیاں کاٹ کے اپنا گزارا کرتا تھا بیچ کے۔ تو جو مالدار طبقہ تھا اس نے بڑا غلط رویہ اختیار کیا ہوا تھا، وہ مسجد تھی، مسجد میں آتے تھے، اپنے مصلے بچھایا کرتے تھے، اور جب ٹائم ہوتا وہ نماز کے لیے مصلوں پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضور صابر پاک جب آئے تھے گلزاری کے گھر رکے، گلزاری تھی، اس کا کام تھا تیل بیچنے کا، اس کے شوہر اس کے بیٹے کا کام تھا تیل بیچنے کا۔ تو گلزاری کے گھر رکے حضور صابر پاک، اور مسجد میں جمعہ کا دن آیا تو نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ ایکو کم کر دیجئے، اس کی کہاں گئی ایکو والے، کیونکہ ایکو میں نہیں پڑھا تقریر کر پاتا ہوں۔ تو حضرت صابر پاک جمعہ کے دن گئے مسجد میں، جانے کے بعد اگلی صف پر بیٹھ گئے۔ تو وہ قاضی تبرک تھا، وہاں کا امام تھا۔ قاضی تبرک نے پوچھا تم کون ہو؟ کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور تم مجھے اجازت دو کہ میں خطبہ پڑھوں گا، میں تقریر کروں گا، لوگوں کو ہدایت دوں گا، لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ تم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے یہاں پر سب میرا